अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में रख रहे होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब मुझे बहुत कोऑपरेट करते हो। सब मुझे मैसेजेस कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि मैम आप कब आएंगी, कब हमसे बात करेंगी। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने जो है सो ये वक्त इसीलिए लिया क्योंकि मैं इतनी बिज़ी रह रही हूँ आप सबका पढ़ने में और सब करने में। मैं चाहती हूँ कि जिन जिन लोगों ने मुझसे पढ़वाया है कि उन्हें 100% रिज़ल्ट मिले, इसीलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो बहरहाल मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि मुझे अक्सर मैसेजेस आ रहे हैं कि हम पर किसी ने बंदिश कर दी है, हम पर किसी ने कुछ कर दिया है, हमारे रिश्ते नहीं होते, अगर होते भी हैं तो बीच में रुक जाते हैं, अगर देखने आते हैं हाँ कहते हैं और तो फिर भी जो है सो घर जाकर ना कह देते हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो है कि आप सब ने पढ़ना क्या है। तो वैसे तो मैं कहूँगी कि बंदिश ये सब अल्लाह के हाथ में है। जब तक आपका वक्त नहीं आएगा आपका निकाह नहीं होगा। अब किसी का वक्त जो है सो 17 इयर्स जो होते हैं, मतलब 18 की भी अक्सर लड़कियों की शादी होती है, तो उनका वक्त जब आ गया होता है तो उनका वो शादी होती है। अब किसी की 35 या 40 भी हो गई तब उनके लिए जो सो निकाह होता है, तो तब उनका होता है। तो मैं ये कहूँगी कि आप सब ये गलत उसमें ना जाएं कि किसी ने कुछ करा दिया, क्योंकि अल्लाह पाक इतने बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो किसी के साथ बुरा होने नहीं देंगे। हर किसी की बात पर, हर कोई चीज़ पर आजमाइश ज़रूर है, थोड़ा वक्त ज़रूर है, थोड़े हमें सब्र से काम लेना है। अगर हमारे रिश्ते नहीं हो रहे हैं तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रख कर काम करना है। तो मैं यही कहूँगी आप सबसे कि थोड़ा पेशेंस रख कर काम करें और जो है सो अपनी नमाज़ें ना छोड़ें। तो जैसे कि मैंने आप सबसे कहा है कि थोड़ा आप सब ने सब्र से काम लेनी है, क्योंकि कभी किसी का वक्त जल्दी आता है तो कभी किसी का वक्त में थोड़ी देरी होती है। हर किसी की दुआ कबूल होती है, पर हर दुआ का एक वक्त होता है, हमारी बेहतरी के लिए होता है कि इस वक्त अगर कबूल होगी तो वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती, और अगर थोड़ी देर बाद कबूल हुई तो उसमें हमारी बेहतरी होती है। तो कभी भी अल्लाह के जो है सो उससे कभी मायूस ना हुआ करें। जैसे कि अल्लाह पाक ने कहा है कि हर किसी का जोड़ा अल्लाह पाक ने बनाया है, तो वो देर सवेर सही पर आपको मिलेगा ही ज़रूर मिलेगा। तो जिन लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं और जिनमें रुकावटें आ रही हैं, अगर होकर टूट जाते हैं या फिर देखने आने के वक्त जो है सो वो लोग देख कर जाते हैं और जवाब नहीं देते, कुछ लोग फ़ोटो में पसंद नहीं करते हैं, ऐसे बहुत से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं क्या करूँ आपकी, मैं क्या करूँ आपकी, मैं बहुत मायूस हो गई हूँ, मेरे वालिद और वालिदीन बहुत परेशान हैं। तो बहुत से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप प्लीज़ कुछ बताइए। और बहुत सारी लड़कियों ने 41 टाइम्स और सूरह यूसुफ भी पढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें रिश्ते भी बहुत अच्छे से आए हैं। तो मैं आप सबसे आज जो है सो ये शेयर करूँगी कि आप सब भी अगर चाहते हैं, जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप ख़ुद भी एक अच्छे काम को आगे बढ़ाइएगा। एक अच्छी बात को आगे बढ़ाना भी बहुत बड़ी नेकी है। तो जैसे कि बहुत सारी लड़कियों को आप सब जाकर मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ और जो है सो आप मेरे इंस्टाग्राम पे हाइलाइट्स में आप लोग जाकर देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी लड़का और लड़कियों को बहुत फ़ायदे हुए हैं। बहुत लोगों की पसंद की शादी और वैसे भी शादी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि थोड़ा सब्र और तवक्कुल से काम करें। अगर आप चाहते हैं कि अपनी शादी के लिए 41 टाइम्स यासीन पढ़ना है तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी वजीफ़े की वीडियो, और आपने सूरह यूसुफ जो 21 डेज़ पढ़ना है उसकी भी वीडियो की डिटेल आप सबको मिल जाएगी। हर वीडियो की डिटेल आपको देखना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उस सूरों का कुछ वक्त होता है, कुछ फ़िक्स बातें होती हैं, कुछ जो रूल्स होते हैं हर चीज़ के पढ़ने के। तो इस तरीके से मैं आप सबसे कहना चाहूँगी
الحمدللہ سورہ یوسف کا جو وظیفہ ہے اس سے تو یہ اور 41 ٹائمز یہ میرے دونوں بھی وظیفے بہت ہی افیکٹو ثابت ہوئے ہیں، اور الحمدللہ سب کو کچھ نہ کچھ نہیں ہر طریقے سے اس میں رزلٹ ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر آپ نے ایک بار اسے پڑھ لیا اور اگر آپ دوبارہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو نہیں، اگر آپ کو ایک بار میں رزلٹ نہیں آیا تو آپ اسے کنٹینیو پڑھیں، آپ کو رزلٹ آئے گا ہی آئے گا۔ تو چلیے میں بندش کے لیے تو آپ سب کو یہ بتاتی ہوں کہ میں نے انسٹاگرام پہ کچھ ٹائم پہ رمضان میں سورہ 3 کا وظیفہ شیئر کیا تھا۔ آپ نے اسے کیا کرنا ہے، وظیفہ میں آپ سب کو بتا رہی ہوں، پلیز کمنٹ نہ کریں کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، آپ ہی غور سے سنیں کہ کرنا کیا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، شروع اور آخر میں آپ نے جو ہے سو درود پڑھنی ہے۔ درود کے بعد آپ نے جو ہے سو سورہ 3 کا سورہ پڑھنا ہے 41 ٹائمز، تو آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ نے نیت بھی کر لینی ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے، جو بھی آپ کی نیت ہو۔ شادی کے لیے میں اسپیشلی یہ بتا رہی ہوں کہ پسند کی شادی ہو یا ویسی شادی ہو، آپ سب کر سکتے ہیں، آپ کے پیرنٹس بھی آپ کے لیے کر سکتے ہیں اور آپ خود بھی اپنے لیے پڑھ سکتی ہیں یا پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ سورہ 3 جو ہے سو آپ نے، میں آپ کو اسکرین پہ ڈال دوں گی وہ سورہ، اور جو سو میں ویڈیو میں اس کا نام بھی لکھ ڈالوں گی تاکہ آپ سب کو پریشانی نہ ہو۔ تو اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے اور جو ہے سو 41 ٹائمز پڑھنا ہے اور 41 ڈیز تک پڑھنا ہے۔ اگر یہ اور لڑکیوں کو جو پرابلم ہوتی ہے مینسز پرابلم میں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس وقت سٹاپ کر دینی ہے اور پھر واپس آپ نے اسے کنٹینیو کرنا ہے، تو جہاں سے آپ نے سٹاپ کیا۔ تو ٹھیک ہے، یہ ایک سوال۔ اور آپ اسے کس وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو اسے تہجد کا وقت لے لیں یا تو فجر کا وقت لے لیں یا تو ظہر یا پھر عصر یا پھر مغرب یا پھر عشاء، جو بھی آپ کو وقت پسند ہے، جو وقت آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ کر سکتی ہیں اس وقت یہ کرنا ہے، اور آپ کو بہت اور سکون اور اطمینان سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا رشتہ بھی ہوگا، اور آپ کے رشتہ اگر ہو کر بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں تو وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو آپ سب نے یہ کرنا ہے۔ اور جو سو اگر آپ تہجد میں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اسے تہجد میں ہی کنٹینیو کرنی ہے 41 ڈیز تک۔ اگر آپ اسے فجر میں پڑھ رہے ہو تو آپ نے فجر میں کنٹینیو کرنا ہے، اور اگر آپ ظہر میں پڑھ رہے ہو تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو امید کرتی ہوں آپ سب نے اسے سمجھ لیا ہوگا۔ اور جو سورہ یاسین کی جو آیت ہے، جو میں آپ کو ہمیشہ ہر ویڈیو میں نہیں، میری شادی کی ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا، وہ کثرت سے پڑھیں۔ اگر آپ چاہیں تو اسے 1001 مرتبہ پڑھیں، یا پھر آپ چاہیں تو اسے 313 مرتبہ پڑھیں، میں جو اسکرین پہ ڈال دوں گی۔ وہ لائن آپ نے 5 وقت نماز میں کنٹینیو پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ 3 کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہے، ہر نماز میں آپ نے جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے، جتنا آپ پڑھ سکتی ہیں اتنا ایک میعاد بنا لیں، اور اس حساب سے، اس نمبر کے حساب سے آپ نے اسے کنٹینیو کرنا ہے۔ تو میں کہوں گی کہ آپ نے 313 مرتبہ کرنا ہے، کیونکہ وہ بہت چھوٹی لائن ہے، آپ کر سکتے ہو، آپ پڑھ سکتے ہو۔ ہر نماز میں آپ نے پڑھنا ہے، اور رو کر گڑ گڑا کر آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ دعا اس طریقے سے مانگے جیسے کہ آپ اللہ کے ہر طریقے سے وہ نام لیں، جو اللہ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، الرحمن، الرحیمین، الغنیو، یا غنیو، یا مجیبو، یہ سب کچھ جو کچھ بھی آپ کو آتا ہے، جو کچھ اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا کیا نام سے، تو آپ گوگل پہ سرچ کریں اور وہ ناموں کو اللہ سے پکاریں، اور جو ہے سو گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے رشتے کے لیے، اپنے پسند کے رشتے کے لیے، اپنے رشتوں کی رکاوٹوں کے لیے دعا کریں۔ اور جو ہے سو آپ نے کرنا کیا ہے، اگر آپ اس دوران اگر آپ صدقہ دے سکتی ہو تو 5 روپے، 10 روپے، جو بھی آپ ایفرٹ کر سکتی ہیں، آپ یہ وظیفہ شروع کرنے کے ٹائم دے دیں۔ تو یہ ہو گیا۔ اور اب آپ نے، امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ وظیفہ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو اس طریقے سے کریں آپ کہ آپ وظیفہ پڑھنے کے دوران جو ہے سو اپنے لیے صدقہ ضرور کریں، چاہے 5 روپیز ہو، 10 روپیز ہو، جو بھی ہو،
اور اللہ سے خوب رو رو کر گر گرا کر اللہ سے دعا کریں۔ دعا کرنے کا طریقہ میں نے ہر ویڈیو میں اسی لیے بتاتی ہوں کیونکہ کچھ نئے لوگ بھی آتے ہیں جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور کچھ پرانے، تو میں یہ یاد دلاتی ہوں کہ دعائیں ہم اتنی محنت کرے بعد عین وقت پر ہم دعا نہیں کرتے ہیں پراپر، تو اسی لیے میں نے دعا کا وظیفہ آپ دعا کے لیے میں آپ سب سے اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ سب نے بہت خوب رو رو کر اللہ سے گر گڑا کر اپنی شادی اور پسند کی شادی کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور آپ نے جو ہے سو سورہ بقرہ کی دعائیں تھیں، اکثر ہمیشہ اپنی دعاؤں میں دعا کرنے سے پہلے بولیں اور اللہ کے وہ پیارے نام اپنی دعاؤں میں ضرور ذکر کریں۔ اور میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ دعا کرنے سے پہلے آپ نے سورہ بقرہ کی دو آخری کی دو آیتیں پڑھنی ہے، اور جو ہے سو آپ نے الحمد کا سورہ اور اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے، اور جو سو درود پڑھنا ہے اور اپنی دعائیں سٹارٹ کرنی ہے۔ دعا کرتے وقت ایک خاص دعا جو ہماری ویسے پوری دعائیں ہی خاص ہوتی ہیں، پر ایک دعا ہوتی ہے جو ہم بہت کرتے ہیں، تو وہ دعا کو آپ 3 بار اس کا ذکر کریں، شروع میں، آخر میں اور بیچ میں، اس طریقے سے کریں۔ انشاءاللہ آپ خود کہیں گے کہ وظیفہ بہت افیکٹو ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اللہ سے خیر کی امید رکھیں، مایوس نہ ہوئیں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔